جب شعیب ارمغانی مفرور جاسوس کی حیثیت سے سمرتی کے باغیچے میں آ چھپا تھا تو سمرتی کے کتے نے ارمغانی کو بری طرح زخمی کر دیا۔ سمرتی ارمغانی کو اندر لے گئی، اس کے زخم دھوئے، اور جب اس نے خادمہ سے کہا کہ اس شخص کو ایک مقدس راز کی طرح چھپا کر رکھنا ہے تو خادمہ نے اس سے یہ بھی نہ پوچھا کہ یہ راز کیا ہے اور اس راز کا تقدس کیا ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زخمی سمرتی کے دل میں اتر گیا ہے، اسے اپنی محبت یاد آ گئی تھی۔ اس نے جسے چاہا تھا وہ قید خانے میں پڑا تھا، اور اس رقاصہ نے محبت اور آہوں کو اپنے سینے میں قید کر لیا تھا۔ یہ اس کے مجروح جذبات کا درد تھا کہ اس نے سمرتی کے کہنے پر ارمغانی کو ایک راز کی طرح اپنے سینے میں ڈال لیا۔ پھر سمرتی مہاراجہ آنند پال کے ساتھ نگرکوٹ چلی گئی۔ اتنے دن گزر گئے تھے، اس نے ارمغانی کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ دراصل اس محبت کو اپنے پیار سے سینچ رہی تھی جو سمرتی کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ ارمغانی کی محبت تھی۔ اس نے سمرتی کی غیر حاضری میں ارمغانی سے پوچھا تک نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ اب ظرفہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ آئی اور ارمغانی نے اس کے ساتھ علیحدگی میں بات کی تو قدرتی طور پر خادمہ کے ذہن میں یہ سوال بیدار ہوا کہ وہ ظرفہ کو کس طرح جانتا ہے اور ان کے درمیان کیا راز و نیاز ہے۔ ارمغانی کا دماغ تیزی سے سوچنے لگا کہ خادمہ کو بتا دے کہ وہ سلطان محمود غزنوی کا جاسوس اور مفرور ہے۔ سوچ سوچ کر اس نے جواب دیا، ظرفہ میری بیوی ہے۔ پھر یہ کیسی پردہ داری؟ خادمہ نے پوچھا۔ تم نے ظرفہ کا حسن دیکھا ہے؟ ارمغانی کو ایک جھوٹ سوجھ گیا۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ظرفہ کس باپ کی بیٹی ہے؟ ظرفہ سانپ کی بیٹی ہے، خادمہ نے کہا۔ میں اس کے باپ کو جانتی ہوں، وہ بے اصول، بے ایمان، بے غیرت اور زہریلا مسلمان ہے۔ وہ بیٹی کی جوانی اور اس کے حسن کے بلبوتے پر راج دربار کا خاص آدمی بنا ہوا ہے، اور اس باپ کی بیٹی نے چوری چھپے میرے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ارمغانی نے کہا۔ وہ میرے گھر آ گئی، اس کے باپ کو پتہ چل گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ جاسوسی کے شک میں یہاں مسلمانوں کی پکڑ دکڑ کیسی بے دردی سے ہوئی تھی۔ لوگوں نے ذاتی دشمنوں کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کو پکڑوا دیا تھا۔ ظرفہ کے باپ نے ایک اونچے رتبے کے آدمی کو یہ جھانسا دے کر ساتھ لیا کہ وہ ظرفہ کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا، اور انہوں نے ایک رات فوج کے 3 آدمیوں کو ساتھ لے کر انہیں یہ بتایا کہ میں جاسوس ہوں اور میرے گھر پر چھاپا مارا۔ یہ ظرفہ تھی جس نے مجھے بچایا اور فرار میں مدد دی۔ اسے بر وقت پتہ چل گیا تھا کہ میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے مجھے جگایا اور بتایا کہ میں کس خطرے میں آ گیا ہوں۔ اس نے اپنے باپ اور اس کے ساتھیوں کو دھوکہ دیا اور میرے لیے موقع پیدا کر دیا کہ میں نکل جاؤں۔ میں اوپر جا کر پچھواڑے سے کودا اور بھاگ نکلا۔ وہ میرے تعاقب میں تھے، یہاں باغیچے میں آ چھپا۔ وہ لوگ تو آگے نکل گئے، تمہارے کتے نے مجھے پکڑ لیا۔ تمہاری مالکن کو میں نے یہ کہانی سنائی تو اس کے دل میں رحم پیدا ہو گیا۔ کیا میں تمہیں جاسوس نظر آتا ہوں؟ نہیں، خادمہ نے کہا۔ یہ ظرفہ کے باپ کی انتقامی کارروائی ہے۔ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں اب لاہور نہیں رہ سکتا، ارمغانی نے جواب دیا۔ اگر ظرفہ کے باپ کے سامنے آ گیا تو وہ مجھے گرفتار یا قتل کرا دے گا۔ میں ظرفہ کو ساتھ لے کر پشاور چلا جاؤں گا۔ کیا وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ بالکل تیار ہے، شعیب ارمغانی نے جواب دیا۔ میں تمہیں اس راز میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ ظرفہ کل شام کے بعد چوری چھپے یہاں آ رہی ہے۔ میں نے باغیچے میں ایک جگہ ملنے کو کہا تھا، لیکن اب میں نے تمہیں اس راز میں شریک کر لیا ہے تو کیا تم پسند کرو گی کہ ظرفہ کو میں اندر لے آؤں؟ اس میں خطرہ یہ ہوگا کہ اس کے تعاقب میں کوئی آ گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تم اسے اندر لے آنا، خادمہ نے کہا۔ میں کتا کھلا چھوڑ دوں گی، کوئی آ گیا تو کتا اسے آگے نہیں آنے دے گا۔ اتنے میں تم ادھر ادھر ہو سکتے ہو، ظرفہ کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ سمرتی سے ملنے آئی تھی۔ کیا تم معلوم کر سکتی ہو کہ مہاراجہ واپس آ گیا ہے تو سمرتی کیوں نہیں آئی؟ ارمغانی نے کہا۔ کوشش کروں گی، خادمہ نے کہا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مہاراجہ کسی کو سمرتی تحفے کے طور پر دے آیا ہو۔ اس رقاصہ سے وہ کسی قیمت پر دستبردار ہونا نہیں چاہتا۔ میں نے ظرفہ سے کہا ہے کہ معلوم کرے۔
ظرفہ نے معلوم کر لیا تھا، وہ رات کو آ گئی۔ ارمغانی باغیچے کی فصیل کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا، جہاں وہ فرار کی رات کو آ کر چھپا تھا۔ بہت انتظار کے بعد ظرفہ آئی، وہ اکیلی تھی۔ ارمغانی نے اسے بتایا کہ اس کے متعلق وہ خادمہ کو کیا بتا چکا ہے۔ وہ ظرفہ کو اندر لے گیا۔ خادمہ نے کتا کھول کر باغیچے میں چھوڑ دیا۔ ظرفہ نے ارمغانی کو پہلی خبر سنائی کہ نگرکوٹ کے بڑے پنڈت نے سمرتی کو انسانی قربانی کے لیے وہیں رکھ لیا ہے۔ دوسری خبر یہ کہ مہاراجہ آنند پال کی فوج اور 3-4 اور ریاستوں کی فوجیں جو لاہور میں جمع ہوئی تھی پشاور کی طرف کوچ کر گئی ہیں۔ ان کی فتح کے لیے پنڈت نے سمرتی کو دیوتاؤں کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس وقت تک اس کا خون بہایا جا چکا ہوگا، ظرفہ نے کہا۔ شاید ابھی زندہ ہو، خادمہ نے کہا۔ جس لڑکی کو قربانی کے لیے منتخب کرتے ہیں اسے فوراً ذبح نہیں کر دیتے۔ 1 مہینہ پنڈت اسے غسل اور عبادت سے پاک کرتے رہتے ہیں، اسے نشہ آور دعائیاں کھلاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ خود کہنے لگتی ہے کہ مجھے دیوی کے قدموں میں قربان کر دو۔ تینوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سمرتی نے مجھ پر جو احسان کیا ہے یہ ایسا معمولی نہیں کہ میں اسے فراموش کر دوں، ارمغانی نے کہا۔ میں نگرکوٹ جاؤں گا اور معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ زندہ ہے یا ذبح کر دی گئی ہے۔ اگر زندہ ہے تو اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ نگرکوٹ کا مندر اس مکان کی طرح نہیں کہ ایک کمرے سے آخری کمرے تک گھوم جاؤ گے، خادمہ نے کہا۔ میں اس مندر میں گئی ہوں، کمروں اور راہداریوں کی بھول بھلیاں ہیں، اس کا تہخانہ بھی ہے، وہاں تو ہاتھی غائب ہو جاتے ہیں۔ مندر کے ارد گرد قلعہ ہے، لوگ وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ معلوم کرنا کہ سمرتی کہاں ہے آسان نہیں ہوگا۔ شعیب ارمغانی کی رگوں میں جوانی کا خون دوڑ رہا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سمرتی مسلمان ہے۔ اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھا کہ ایک مسلمان عورت کو ہندوؤں کی فتح کے لیے قربان کر دیا جائے۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب سمرتی نے اسے اپنے خونخوار کتے سے چھڑایا اور اسے اندر لے گئی۔ اس کے زخموں سے خون فرش پر گر رہا تھا۔ کتے نے سمرتی کا بھی ہاتھ زخمی کر دیا تھا۔ اس کے خون کے قطرے بھی فرش پر گر کر ارمغانی کے خون میں مل گئے تھے۔ ارمغانی نے اسے کہا تھا کہ اپنا خون پہچانو، میرا اور تمہارا خون ایک ہے۔ سمرتی نے فرش پر دیکھ کر کہا تھا، ہاں ہمارا خون ایک ہے۔ تم نے میری آنکھوں میں وہ روشنی پیدا کر دی ہے جو اپنے خون کو پہچان لیا کرتی ہے۔ ارمغانی کو اس رات کا ایک ایک لمحہ یاد آ گیا۔ وہ کچھ دیر خلاؤں میں دیکھتا رہا، اچانک پھٹ کر بولا، میں ایک مسلمان عورت کا خون پتھر کے بتوں کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ اس نے خادمہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کہا کرتی ہو کہ تمہارے دل میں سمرتی کی وہی محبت ہے جو ماں کے دل میں اپنے بچے کی ہوتی ہے۔ اس محبت کا کوئی ثبوت دے سکو گی؟ میرا ساتھ دو گی؟ میں نگرکوٹ کا راستہ نہیں جانتا، مجھے وہاں تک لے چلو، مجھے مندر کے اندر کی دنیا کے راستے اور تہخانے سمجھا دینا، شاید وہ ابھی زندہ ہو۔ کیا ہم راستے میں پکڑے نہیں جائیں گے؟ خادمہ نے پوچھا۔ نہیں، ارمغانی نے کہا، ہم بہروپ میں جائیں گے۔ اس نے ظرفہ سے کہا، تم یہیں رہو، شاید ہم جیتے جی مل سکیں گے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ظرفہ نے کہا۔ میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، جہاں تم ہوگے وہاں میں ہوں گی۔ خادمہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں، وہ انہیں تنہا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ارمغانی پر سمرتی کی قربانی کی خبر نے ایسی کیفیت طاری کر دی تھی جیسے اسے یاد ہی نہ رہا ہو کہ اس کے پاس ظرفہ بیٹی ہے اور ظرفہ خطرہ مول لے کر اس کے پاس آئی ہے۔ اسے اس کیفیت سے نکالنے کے لیے ظرفہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ ارمغانی نے بے خیالی میں اس کی طرف دیکھا۔ تم شاید ابھی تک مجھے ایک فریب سمجھ رہے ہو، ظرفہ نے کہا۔ ایک رقاصہ کو تم مجھ سے زیادہ قیمتی اور بہتر سمجھتے ہو۔ اوہ ظرفہ، اس نے ظرفہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یوں نہ کہو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ سمرتی نہ ہوتی تو میں آج قید خانے میں زندہ لاش بل چکا ہوتا۔ وہ مسلمان ہے، تم بھی مسلمان ہو، میں تمہیں دھوکہ نہیں سمجھ رہا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں ساتھ لے جاؤں تو بھی ٹھیک نہیں، یہاں چھوڑ جاؤں تو تم سے ملنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ میں یہاں آیا تو پکڑے جانے کا خطرہ ہوگا۔
تم جس بہروپ میں خادمہ کو ساتھ لے جاؤ گے اسی بہروپ میں مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ظرفا نے کہا، مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، یہ خیال رکھنا ظرفا۔ ارمغانی نے کہا، میں نے سمرتی کی خادمہ کو تمہارے متعلق یہ تو بتا دیا ہے کہ تم میری بیوی ہو، لیکن اپنے متعلق یہ نہیں بتایا کہ میں جاسوس ہوں۔ اس نے خادمہ کو اپنے متعلق جو کچھ بتایا تھا وہ ظرفا کو بتا دیا۔ پھر اسے کہا، مجھے اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لینا ہے، میں آج رات انہیں ملوں گا اور انہیں نگرکوٹ چلنے پر آمادہ کروں گا۔ تم چلی جاؤ، کل صبح اگر ادھر آ سکو تو آ جانا، تمہیں بتا دوں گا کہ ہم نے کیا طے کیا ہے۔ ظرفا نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی تلاش ترک کر دی گئی ہے۔ اب لاہور میں سکون تھا، فوجیں چلی گئی تھی، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ رک گیا تھا۔ ارمغانی کی داڑھی خاصی بڑھ آئی تھی، وہ اپنا روپ بدلنا جانتا تھا۔ اس نے ظرفا کو یوں رخصت کیا کہ کچھ دور تک اس کے ساتھ گیا اور اسے رخصت کر کے اپنے ایک ساتھی کے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس کے ذہن پر سمرتی چھائی ہوئی تھی۔ ناگرکوٹ میں پنڈت رادھا کشن کے ذہن پر بھی سمرتی چھانے لگی تھی۔ عورت کے معاملے میں وہ پنڈت نہیں پتھر تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ عورت فساد کی جڑ ہے اور عورت ایسا جادو ہے جو مرد پر سوار ہوتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا اور وہ بدی کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی نظریے کے تحت پنڈت رادھا کشن نوجوانی میں تارکت دنیا ہو گیا اور ہمالیہ کی ان برفپوش وادیوں میں چلا گیا تھا جہاں سے گنگا نکلتا ہے۔ اس نے وہاں 15 برس گزارے تھے اور اس کا من مر گیا تھا اور اس کے جذبات ہمالیہ کی برف کی طرح سرد ہو گئے۔ پھر وہ نگرکوٹ کے مندر میں آ گیا۔ اب اس کی عمر 50-60 کے درمیان تھی۔ پہلی رات وہ سمرتی کو قربانی کے لیے منتخب کر کے اپنے ساتھ نگرکوٹ کے مندر میں لے گیا تو سمرتی نے اس کے ساتھ ایسی باتیں کی جنہوں نے پنڈت کے وجود کا کوئی ایسا تار چھیڑ دیا جو پنڈت سمجھتا تھا کہ کبھی کا ٹوٹ چکا ہے۔ وہ سمرتی کو کمرے میں چھوڑ کر اور یہ کہہ کر نکل گیا تھا کہ آرام سے سو جاؤ، ہم صبح آئیں گے اور گنگا کے کنارے چلیں گے۔ پنڈت اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے اپنے آپ پر اتنا زیادہ اختیار تھا کہ سونے کے لیے لیٹتا تھا تو لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ جایا کرتی تھی۔ اس کا ذہن کبھی بھٹکا نہیں تھا، مگر اس رات اسے کوشش کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ سمرتی کی ہنسی کا جل ترنگ اس کے ذہن کے ہر گوشے میں بج رہا تھا۔ سمرتی نے بچوں کی طرح ہنستے ہنستے سر اس کی گود میں پھینک دیا تھا۔ سمرتی کے ریشمی بالوں کے لمس کو وہ ابھی تک محسوس کر رہا تھا۔ اس کا وجود عورت کے لمس سے ہمیشہ ناآشنا رہا تھا۔ وہ اس لمس سے اور عورت کے وجود کی بو باس سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے آزادی ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے سمرتی کے الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس رقاصہ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہے تھے، اگر آپ مجھے وہ پیار دیں جس کی میری روح پیاسی ہے تو میں آپ کے بتوں کے آگے وہ رقص کروں گی کہ یہ پتھر تھرکنے لگیں گے۔ لوگ دور دور سے نگرکوٹ کی نرتکی کا نرتک دیکھنے آیا کریں گے۔ لوگ کشن بھگوان کے بجائے نگرکوٹ کی نرتکی کی پراتھنا کیا کریں گے۔ پنڈت یوں بیدار ہو گیا جیسے وہ بڑا ہی سندر سپنا دیکھ رہا تھا کہ کسی نے سوئی چبھو کر اسے جگا دیا ہو۔ اس کا خون کھولنے لگا، غصے سے اس کی سانسیں دھوکنے کی مانند ہو گئیں۔ وہ لیٹے لیٹے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، ایک نرتکی، مسلمان، رقاصہ، ملیچ، پاپن، جس کی آتما نے نہ جانے کتنے پاپی مردوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، کشن بھگوان کا اپمان کر رہی ہے۔ وہ کشن بھگوان کے کرودھ سے واقف نہیں، ان بتوں کو پتھر کہتی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ کا گوسا اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی میں مارا اور دانت پیس لیے۔ اس ملیچ نے ہمارا شریر ناپاک کر دیا ہے۔ چھی چھی چھی، ہم جھوٹ نہیں کہتے کہ عورت کا جادو انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ پنڈت بڑبڑانے لگا۔ وہ جو سوچ رہا تھا وہ اس کی زبان پر آ گیا۔ وہ ذرا اونچی آواز سے بولنے لگا، اسے پاک کرنا ہے، بہت دن لگیں گے، پاک کر کے اس کے خون سے کشن مراری کے پاؤں دھوئے جائیں گے۔ پنڈت کے ذہن اور دل پر سمرتی کا جو طلسم طاری ہو گیا تھا وہ اتر گیا۔ وہ لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ پنڈت رادھا کشن معمول کے مطابق اس وقت جاگا جب سحر بھی تاریک تھی۔ وہ مندر کی بلندی سے اترا اور بھجن گنگناتا ہوا پہاڑی کے قریب نیم دائرے میں بہتی ہوئی بن گنگا تک جا پہنچا۔
बनगंगा को नदी भी कहा करते थे। वो घुटनों घुटनों पानी में जा खड़ा हुआ, हाथों से पानी के छींटे उड़ाए और भजन गुनगुनाते हुए पानी में बैठ गया। हिंदुओं का आज भी अकीदा है कि गंगा पानी सारे पाप धो डालता है। पंडित पानी में बैठ गया। पानी बहुत ठंडा था। उसका जिस्म सर्द हुआ तो उसने महसूस किया कि रात उसका जिस्म जलता रहा है। ये आग सिमरती ने लगाई थी। उसने तस्लीम कर लिया था कि गुज़श्ता रात उसके वो जज्बात बेदार हो गए थे जो वो समझता था कि मर चुके हैं। भजन और पानी उसे ठिकाने पर ले आए और वो वही पंडित राधा किशन बन गया जिसने किसी मोतक़िद औरत को भी अपने पांव कभी छूने नहीं दिए थे। रात उसे सिमरती पर जो गुस्सा आया था वो भी ठंडा हो गया। उसे ख्याल आया कि सिमरती को पापी बनाया गया है, वो सच्चे प्यार की प्यासी है। उसने कहा था, मुझे गंगा जल से धुला हुआ प्यार दे सकते हो? हाँ, दे सकता हूँ, पंडित ने अपने आप से कहा। मैं उस नर्तकी को गंगा जल से धुला हुआ प्यार दूंगा। फिर मैं किशन मुरारी के चरणों में उसका खून बहाकर ये कह सकूंगा कि मैंने ऐसी औरत कुर्बान की है जिसे मैंने प्यार दिया था। ये कुर्बानी कबूल होगी, जल्दी कबूल होगी। गजनी, बल्ख, बुखारा और समरकंद भी महाभारत में शामिल हो जाएंगे। हरद्वार की घंटियां महमूद गजनवी की मस्जिदों में भी बजेंगी। हिंदू धर्म की फतह और इस्लाम की शिकस्त होगी। वो वापस आया तो मंदिर के इबादतगाह वाले हिस्से में चला गया जहां हिंदू मर्द और औरतें इबादत में मसरूफ थीं। उसने गड़वी में से बनगंगा का पानी हाथ पर डालकर बुत के कदमों में फेरा और हाथ जोड़कर बुत के आगे सजदा किया। उस सुबह वो कुछ ज़्यादा ही देर इबादत में मसरूफ़ रहा, कुछ ज़्यादा ही मगन हो गया। वो जब इस खुद फरामोशी से बेदार हुआ तो देखा कि वहाँ अकेला था। लोग पूजा पाठ करके जा चुके थे। सूरज तुलू हो चुका था। उसे याद आ गया कि उसे सिमरती को भी दरिया पर ले जाना और नहलाना था। वो उठा और उस कमरे में चला गया जहाँ वो सिमरती को छोड़ आया था। उसने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला। सिमरती गहरी नींद सोई हुई थी। पंडित अंदर चला गया और सिमरती से 2-3 कदम दूर रुक गया, जैसे उसे किसी ने उसकी मर्जी के बगैर रोक दिया हो। सिमरती बेफिक्री की नींद सो रही थी। उसके होंठों पर मासूम बच्चों का सा तबस्सुम था, जैसे वो कोई बड़ा अच्छा ख्वाब देख रही हो। उसके चंद एक बाल बिखर कर उसके चेहरे पर आ गए थे। सूरज निकल आया था और वो अभी तक सोई हुई थी। पंडित को ख्याल आया कि गुनाह इंसान को इत्मीनान नहीं दे सकते। ये औरत तो इबादत की मुनकर है। क्या इसकी रूह मुतमईन है? क्या ये रूहानी सुकून है कि ऐसी बेफिक्री की नींद सोई हुई है? सिमरती को देखते देखते पंडित राधा किशन को बेचैनी सी महसूस होने लगी, जो तिश्नगी की सूरत इख्तियार कर गई। उसके सामने सोई हुई रक्कासा मासूम बच्ची बन गई। आंखें खुली तो सिमरती उसे उसके अपने रूप में नजर आई, जैसे इस औरत ने उसी की मां की कोख से जन्म लिया हो और इनकी रगों में एक ही बाप का खून हो। पंडित उसे देखता रहा और उसका जहन दूर पीछे चला गया, जब वो इसी तरह बच्चों की तरह सोया करता था। उसे अपनी मां का चेहरा याद आने लगा, मगर ये चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। उसने यादों की धुंध हटाने की बहुत कोशिश की, मगर धुंध न छटी। अलबत्ता चेहरा निखर आया। उसने गौर से देखा, ये चेहरा सिमरती का था। बेटी, बहन, माँ। पंडित के वजूद में सुइयां चुभने लगीं। उसे अपना वजूद खंडर की तरह खोखला और वीरान महसूस होने लगा। उसने उम्र के लंबे लंबे बेशुमार साल इस खला को बुतों और मूर्तियों से पुर करने में गुजार दिए थे, मगर सिमरती ने तमाम बुत और मूर्तियां उठाकर बनगंगा में बहा दी। पंडित फिर खोखला हो गया। उसे रक्कासा के रूप में औरत के सारे ही रूप नजर आ गए। तिश्नगी बढ़ने लगी। वो सिमरती को हाथ लगाने को बेताब होने लगा। वो जरा आगे बढ़ा तो सिमरती की आंख खुल गई। उसने पंडित को खड़े देखा और अंगड़ाई ली। पंडित ने किसी औरत को कभी अंगड़ाई लेते हुए नहीं देखा था। उसके जिस्म ने झुरझुरी ली। उस पर कुछ ऐसी कैफियत तारी होने लगी जिससे वो नाआशना था। उसे सरूर सा महसूस होने लगा और उस पर खुद फरामोशी तारी हो गई। दिन बहुत चढ़ आया है, सिमरती ने कहा। आप रात मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम्हें अकेले डर आता था?
ڈر؟ سمرتی نے ہنس کر کہا۔ ڈر کس کا؟ ڈر ایک احساس ہوتا ہے، میرے تمام احساس مر چکے ہیں۔ عورت پرائے مرد سے ڈرا کرتی ہے، مگر پرائے مردوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والی عورت کے دل سے تمام ڈر نکل جایا کرتے ہیں۔ جو لٹ جاتے ہیں وہ باقی سفر نڈر ہو کر طے کیا کرتے ہیں۔ مجھے اب کسی رازن کا ڈر نہیں، لیکن اطمینان اور سکون کی ایسی نیند جیسی تمہاری ہے وہی ہو سکتا ہے جس کی روح مطمئن ہو۔ پنڈت نے کہا، ایک نرتکی کی آتما اتنی شانت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے پاس صرف روح رہ گئی ہے، جسے آپ آتما کہتے ہیں۔ سمرتی نے کہا، میرا جسم پرایا ہو گیا ہے، روح میری ہے، یہ شانت ہے، مطمئن ہے، لیکن کیسے؟ مذہب کے مارے ہوئے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ سمرتی نے کہا، وہ ایک ہی رٹ لگائے رکھتے ہیں، پرارتھنا کرو، آتما شانت ہو جائے گی۔ دنیا کا بوجھ نہ ہو تو آتما شانت ہو جاتی ہے۔ منش کے ہردے میں مراری کی اچھا ہو تو آتما شانت ہو جاتی ہے۔ یہ سب باتیں ہیں پنڈت جی مہاراج، میں نے دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو میری آتما شانت ہو گئی ہے۔ یہ سمرتی کے لب و لہجے کی بے باکی تھی، یا اس کے انداز میں خود اعتمادی تھی، یا اس کے سراپے میں کوئی ایسا تاثر تھا کہ پنڈت کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سمرتی اس پر غالب آنے لگی۔ اس کے ذہن میں نیکی اور بدی کا، جزا اور سزا کا فلسفہ گڑبڑ ہونے لگا۔ سمرتی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کندھے اوریاں تھے، لمبوتری گردن اوریاں تھی، اس کے بکھرے بکھرے بال اس کے کندھے اور گردن کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ پنڈت نے تیاگ کی اتنی لمبی عمر میں پہلی بار محسوس کیا کہ یہ کہنا آسان ہے کہ عورت ایک فتنہ ہے، لیکن اس فتنے سے بچنا آسان کام نہیں۔ پنڈت کے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی جو اسے پریشان کرنے لگی۔ وہ اپنے آپ سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ آپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ سمرتی نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ نے مجھے مہاراج انند پال سے لے لیا ہے، مگر یہاں لا کر مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ رات آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، کیا اسی لیے آپ مجھے یہاں لائے ہیں؟ مجھے پاک کر کے آپ کیا کریں گے؟ پنڈت چونک کر بیدار ہو گیا اور اس کے منہ سے نکل گیا، ہم تمہیں دیوی کے چرنوں میں قربان کریں گے۔ پنڈت نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یہ ایسی سعادت ہو جو کسی کسی کے نصیب میں ہوتی ہے۔ سمرتی کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی، نہ وہ چونکی نہ بتگی، اس کی مسکراہٹ بھی غائب نہ ہوئی۔ پنڈت خود چونک اٹھا۔ اسے یہ راز فاش نہیں کرنا چاہیے تھا، جسے قربان کیا جاتا تھا اسے بتایا نہیں جاتا تھا، اسے نشاور دعائیاں پلا پلا کر اس کے ذہن کو معاف کر دیا جاتا تھا اور اس کے ذہن میں اپنی باتیں ڈال دی جاتی تھیں۔ پنڈت رادھا کشن پر سمرتی کا سحر طاری ہو گیا تھا، جس کے اثر سے اسے اپنے اوپر قابو اور اختیار نہیں رہا تھا۔ آپ میرے جسم کی قربانی دینا چاہتے ہیں، سمرتی نے کہا، لیکن یہ جسم میرا تو نہیں۔ اگر یہ میرا ہی ہے تو یہ کبھی کا قربان ہو چکا ہے۔ روح میری ہے، اس کی قربانی دوں، مگر یہ آپ کے ہاتھ آئے گی نہیں۔ کیا آپ نے کسی کی روح پر قبضہ کیا ہے؟ آپ کی روح پر کسی کا قبضہ ہوا ہے؟ پنڈت اسے آنکھوں کی طرح دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے پلے کچھ بھی نہ پڑا ہو۔ آپ سچے پیار سے آشنا نہیں، سمرتی نے کہا۔ میں جانتی ہوں، میں مندر کے اندر کی دنیا کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہاں اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں جو نظر آ سکے اور جسے چھوا جا سکے، اسی لیے آپ لوگ اس خدا کو نہیں مانتے جو نظر نہیں آتا۔ آپ نے نظر آنے والے خدا اپنے ہاتھوں سے بنا لیے ہیں۔ آپ جسموں کی قربانی دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان بتوں کو خوش کر لیا ہے اور یہ بت آپ کی ہر مراد پوری کریں گے۔ تم مسلمان ہو اسی لیے ایسے باتیں کر رہی ہو۔ میں کچھ بھی نہیں، سمرتی نے کہا، میرا کوئی مذہب نہیں، میں ایک پیاسی روح ہوں۔ روح آپ کی بھی پیاسی ہے، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں۔ میں مردوں کی آنکھوں میں جھانک کر معلوم کر لیا کرتی ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں، جھجکے نہیں، میرے قریب آ جائیں۔ پنڈت بت بنا رہا، سمرتی سرک کر اس کے قریب ہو گئی۔ سمرتی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ پنڈت کا جسم بہت زور سے کانپا۔ اس نے اپنا چہرہ سمرتی کے ہاتھوں سے آزاد کر لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جب بولنے لگا تو اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔
میں تمہارے لیے کپڑے بھیجوں گا۔ پنڈت نے کہا، تم نہا لو، کھانا بھی آ جائے گا، اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ سمرتی کی ہنسی نکل گئی، اسے شعیب ارمغانی یاد آ گیا۔ اس نے شعیب ارمغانی کو بتایا تھا کہ کالنجر کے راجا نے اس کی موجودگی میں انند پال سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کی جو خوبصورت لڑکیاں دیکھتا ہوں انہیں رقاصہ بنا دیتا ہوں۔ مسلمانوں کی نسل ختم کرنے کا اور ان میں بدی پیدا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان میں جو مسلمان رہ جائیں گے ان کا پیشہ ناچ گانا اور عصمت فروشی ہی رہ جائے گا۔ سمرتی کو یاد آیا کہ ارمغانی نے اسے کہا تھا کہ میں مسلمان بیٹیوں کی عصمت پر قربان ہو رہا ہوں۔ غزنی سے اتنی دور آ کر شہید ہونے والے تم جیسی بیٹیوں اور بہنوں کی عصمت کی خاطر شہید ہوا کرتے ہیں۔ ارمغانی نے اسے کہا تھا، ظرفہ بن جاؤ، اپنی روح کو پہچانو۔ سمرتی نے اپنی روح کو پہچان لیا۔ اسے ارمغانی یاد آیا تو اس کے جذبات کی دنیا میں ہلچل سی بپا ہو گئی۔ اسے ارمغانی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اسے جب یہ خیال آیا کہ ارمغانی ظرفہ سے مل چکا ہوگا تو اس نے دل میں کسک سی محسوس کی۔ ارمغانی پہلا مرد تھا جس نے اس کی پناہ اور اس کی قید میں ہوتے ہوئے بھی اسے دھتکار دیا تھا۔ اس کے اندر ایک عزم بیدار ہو گیا، میں ہندوؤں کے بتوں کے قدموں میں قربان نہیں ہوں گی۔ وہ فرار کے راستے سوچنے لگی۔ ایسی صورتحال سے وہ کبھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ وہ سپاہی نہیں تھی، مجاہد نہیں تھی، وہ شہزادی تھی۔ راجا کے دل پر اس نے راج کیا تھا۔ بڑے بڑے جابر مرد اس کے آگے جھک جاتے تھے۔ فرار اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن فرار کا ارادہ پختہ تھا۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ دو لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ایک نے کھانا اٹھا رکھا تھا اور دوسری کے ہاتھ میں کپڑے تھے۔ وہ نوجوان لڑکیاں تھیں، خوبصورت نہیں تھیں۔ کھانے کے دوران اس نے لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ مندر کے صدر دروازے سے کتنی دور ہے۔ لڑکیوں نے اسے بتایا کہ انہیں حکم ملا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی فالتو بات نہ کریں۔ الٹا انہوں نے سمرتی سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ میں نگرکوٹ کی نرتکی ہوں، سمرتی نے کہا۔ مجھے بڑے پنڈت جی مہاراج اس مندر کے لیے لائے ہیں، میں یہاں ناچا اور گایا کروں گی۔ مہاراج نے کہا تھا کہ تمہارا بہت خیال رکھے، ایک لڑکی نے کہا۔ مہاراج نے کسی عورت کا اتنا خیال کبھی نہیں رکھا، دوسری لڑکی نے کہا۔ وہ عورتوں کے ساتھ بات نہیں کیا کرتے، لیکن تمہارے متعلق وہ ایسی باتیں کرتے تھے جیسے تم ان کی اپنی بیٹی یا بہن ہو۔ یہ مہاراج کی نوازش ہے، سمرتی نے کہا۔ وہ مجھے خود سارے مندر کی سیر کرائیں گے۔ میں نے ایسے ہی پوچھا تھا کہ صدر دروازہ کہاں ہے۔ وہ اسی دروازے سے مندر میں آئی تھی۔ لڑکیوں نے اسے صدر دروازے تک کا راستہ بتایا تو وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی، سوائے اس کے کہ وہ کسی رابر کے بغیر صدر دروازے تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اگر وہ صدر دروازے سے نکل بھی جائے تو مندر کے ارد گرد قلعہ تھا۔ اس نے لڑکیوں سے بہت کچھ پوچھا، انہوں نے کچھ اسے بتایا، کچھ نہ بتایا۔ پنڈت کے متعلق اسے بتایا گیا کہ عورت کے نام سے بھی بدکتا ہے۔ لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کو قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے نہلایا اور وہ کپڑے پہنائے جو وہ لائی تھی۔ یہ ساڑی کی طرح کی ایک سفید چادر تھی جو سر کی اوڑھنی کے طور پر استعمال ہو سکتی تھی۔ سمرتی کے ماتھے پر تلک لگایا گیا اور لڑکیاں چلی گئیں۔ پنڈت رادھا کشن کے کمرے میں دو پنڈت اس کے پاس بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ سمرتی کو قربانی کے لیے لایا گیا ہے۔ اسے قربانی کے لیے تیار کرنا انہی کا کام تھا۔ وہ اپنا عمل شروع کرنا چاہتے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے اس علاقے میں قحط آ گیا تھا۔ انوکھی بات تھی کہ کیونکہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں بارش بہت ہوتی تھی، مگر اس سال بارش نہ ہوئی تھی۔ مویشی اور انسان بھوکے مرنے لگے۔ پنڈت رادھا کشن کے کہنے پر ایک لڑکی کی قربانی دی گئی تھی۔ 15-16 روز مندر کے اسی کمرے میں جہاں سمرتی کو رکھا گیا تھا، اس لڑکی کو بھی رکھ کر اسے قربانی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ وہ کنواری کنیا تھی۔ پنڈت رادھا کشن نے سمرتی کے متعلق باتیں کرتے ہوئے پنڈتوں سے کہا، یہ کنواری نہیں، راج کی نرتکی ہے۔ کنواری پوتر تھی۔ سمرتی کو پہلے پوتر کرنا پڑے گا۔ قربانی اسی کی دی جائے گی، لیکن بہت دن انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ مسلمان ہے، اسے ذہنی طور پر پوجا پاٹ پر آمادہ کرنا ہے۔
اس کے بعد اسے قربانی کے لیے تیار کیا جائے گا۔